بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. حدثنا ابو عمار الحسین بن حویرث حسین بن الحویرث الخزاعی اخبرنا علی بن حسین بن واقد حدثني عبداللہ بن بریدہ قال سمعت ابی بریدہ یقول جاء سلمان الفارسی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قدم المدینہ بمائدہ علیہا رطب فوضع بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا سلمان ما هذا فقال صدقۃ علیک وعلی اصحابک وقال ارفعها فإن لا ناكل الصدقہ إلى آخر الحدیث. عزیز طلبہ، روایت میں عبداللہ بن بریدہ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد بریدہ سے سنا ہے. عبداللہ کے والد بریدہ ہیں، انہوں نے اپنے والد بریدہ سے یہ حدیث سنی جس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا. ان کے والد ابو بریدہ کہتے جا سلمان الفارسی الی رسول اللہ، کہ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت جب وہ مدینہ آئے تھے. بمائدہ، ایک خان طباق لے کر، دسترخوان بھی کہہ سکتے مائدہ کو، کپڑے چمڑے وغیرہ کا یا اور بھی برتن وغیرہ قبیل کا طبق جس پر کہ کھانے وغیرہ چنتے ہیں، کھانے وغیرہ رکھتے ہیں. علیہ وہ خان یا طبق جس پر کہ تر تازہ کھجوریں تھی. فوضع بین یدی رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو رکھا. فقال، اور کہا، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہاں قال ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا سلمان ما ھذا، سلمان یہ کیا ہے. پہلے پوری روایت کے بارے میں آپ تھوڑی تفصیل ذہن میں رکھیں کہ حضرت سلمان کا یہ واقعہ کیوں، کیسے ہوا، مقصد کیا ہے. اصل میں حضرت سلمان جو فارس کے رہنے والے تھے، ابتدائی زندگی ان کی آتش پرستی میں گزری. وہ مجوسی تھے، آتش پرست تھے، لیکن وہاں بھی باطل مذہب پر ہوتے ہوئے بڑی عبادت والے، زہد، قناعت والے مزاج میں دین کا شوق اور جذبہ تھا. اسی وجہ سے بعد میں چل کے پھر آتش پرستی کو چھوڑ کر وہ عیسائی مذہب قبول کر لیے. ان کا جو معلم اور مربی تھا، عیسائیوں کا ایک بڑا عالم تھا، جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بعد میں کس کی خدمت کروں، کن کے پاس جاؤں، کن سے رہنمائی لوں، تربیت حاصل کروں. تو اس عیسائی پادری نے جواب دیا کہ عیسائی علماء تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، صحیح معنوں میں سچے عالم ملتے نہیں ہیں. ہاں، عرب میں دین ابراہیمی کا داعی آخری نبی محمد نام کر کے پیدا ہوگا اور جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاوے گا، اور مدینہ کی یہ نشانیاں سب ہیں کہ وہ ایسا شہر ہے، اور اس آخری نبی محمد کی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا.
البتہ ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے دونوں موڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ 3 علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائی تھی۔ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، دونوں موڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ چنانچہ اپنے معلم مربی اس عیسائی پادری عالم کے بننے کے بعد حضرت سلمان فارسی عرب کا سفر کرتے ہیں، اور راستے میں کچھ تاجروں سے پالا پڑ جاتا ہے، اور وہ دھوکہ دے کر کے ان کو لے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس قبیلے کے ایک بڑے مالدار آدمی سے اس کو اپنا غلام ظاہر کر کے بیچ دیتے ہیں۔ اس طرح سے حضرت سلمان فارسی مدینہ پہنچ جاتے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں مکہ سے محمد نامی ایک شخص ہجرت کر کے آیا جو نبوت کا دعویٰ کر رہا، لہذا اپنے معلم اور مربی کی بتائے ہوئی علامت کے اعتبار سے پرکھنے کے لیے شناخت جو بیان کی گئی تھی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خوان لے کر، کھانے کا طبق لے کر حاضر ہوتا۔ اسی کے بارے میں فرمایا کہ حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب وہ مدینہ آئے تھے، بے مائدہ، ایک مائدہ طبق خوان لے کر، دسترخوان جس پر کہ کچھ تر کھجور وغیرہ رکھی تھی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سلمان یہ کیا ہے؟ اس پر ایک سوال پیدا ہو سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا نام سلمان ہے؟ سلمان نام سے آپ نے کیوں پکارا؟ اس کے کئی جوابات دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نور نبوت سے جان گئے کہ ان کا نام سلمان ہے، چنانچہ ملا علی قاری نے یہ سب توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ نور نبوت سے آپ کو معلوم ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ حضرت جبریل نے ان کے آنے سے پہلے ہی ان کا نام بتلا دیا تھا۔ تیسرے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ نیا آدمی آتا ہو تو جیسے نام پوچھتے ہیں، جیسی پہنچا ملاقات ہوئی، اول ملاقات پر حضور نے ان سے خود نام پوچھ لیا تھا۔ پھر انہوں نے جب وہ خوان پیش کیا تو آپ نے کہا کہ سلمان یہ کیا ہے؟ یا یہ کہ حضرت سلمان نے ملاقات ہوتی اپنا تعارف کرایا ہو، اپنا نام بھی بتا دیا ہو۔ یا روایت میں ہے کہ جو خوان طبق لے کر کے وہ آئے تھے اس میں کچھ کھجوریں تھی، لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ کھانے کے قبیل کی دوسری چیز تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اونٹنی کا گوشت تھا۔ بہرحال روایتیں مختلف ہے۔ کسی روایت میں رطب کا لفظ آیا، تر تازہ پختہ کھجور، کہیں گوشت، کہیں سرید کا کھانا۔ بہرحال روایتوں میں تعارض ہے۔ محدثین نے اس تعارض کو ختم کیا کہ یہ تعدد اشیاء جو ہے تعدد واقعہ پر محمول ہے، یعنی واقعہ متعدد، کبھی یہ لے کے آئے کبھی وہ لے کے آئے، اس لیے مختلف واقع مختلف چیزیں، لہذا ان میں کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سلمان نے کہا کہ صدقۃ علیک وعلی اصحابک، کہ یہ صدقہ ہے جو آپ کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ارفعها، اسے اٹھا لے جا، فإن لا ناکل الصدقہ، کیونکہ ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ حضور کا یہ جواب سن کر پہلی علامت ظاہر ہو گئی جو ان کے استاذ نے بتایا تھا
عیسائی پادری عالم نے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، آپ نے صدقہ لینے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اٹھا لیا وہ، اور پھر کل ہو کر کے اسی طرح کا واقعہ فجاء الغد بمثل، اسی طرح کھانے کی چیز لے کر کل ہو کر کے وہ آئے، فوضع، اور حضور کے سامنے اس کو رکھا۔ حضور نے پوچھا سلمان یہ کیا؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ہدیۃ اللہ کا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ چونکہ صدقہ نہیں کھائے گا، اس علامت پر حضور کو پرکھ لیا ہدیہ قبول کرے گا کہ نہیں، اس لیے وہ دوسری بار کل ہو کر ہدیہ لے کے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابسطوا، ہاتھ بڑھاؤ، آگے بڑھو، یعنی کھاؤ تم بھی، ہم بھی کھاتے ہیں۔ گویا حضور نے ہدیہ قبول کر لیا تو دو علامتیں پوری ہو گئیں، صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ لے لیتے ہیں۔ اب تیسری علامت مہر نبوت والی رہ گئی تھی۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مہر نبوت کی علامت معلوم کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں ایک دفعہ ایک جنازے پر تشریف فرما بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی آپ کی پیٹھ کی طرف آتے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے جان لیا کہ ان کا ارادہ کیا ہے، لہذا ان کے ارادہ کو پورے کرتے ہوئے شفقت عنایت کے طور پر آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور گردن کے نیچے پشت پر جو مہر نبوت تھی وہ ظاہر ہو گئی، اور اس طرح سے حضرت سلمان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھ لیا۔ اسی کے بارے میں آگے کہتے ثم نظر الی الخاتم علی ظہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فآمن بہ، پھر حضرت سلمان فارسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہر نبوت کی طرف نظر کی، دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر تھی، فآمن بہ، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ تینوں علامتیں ظاہر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں علامتوں پر پرکھ لیا۔ لہذا آپ کو سچا نبی جان کر حضرت سلمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آگے روایت میں تھوڑی اور تفصیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خرید لیا، اور پھر سلمان فارسی کے یہودی مالک کے ساتھ ایک معاملہ مکاتبت کا ہوا، کھجور کا درخت لگانے، درہم دینے، سونا دینے کا، تفصیل سے آگے کی روایت ہے۔ یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ پہلی بار صدقہ لے کے گئے، حضور نے قبول نہیں کیا، دوسری بار ہدیہ لے کے گئے، قبول کر۔ صدقہ میں اصل میں حاجت بنیاد ہوتی ہے، جس کو صدقہ دیا جائے حاجت کی بنا پر، لیکن ہدیہ میں محبت بنیاد ہوتی ہے کہ ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ محبت کی بنا پر، اسی لیے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، آپس میں محبت کے رشتے کو ہموار کرتا ہے۔ چونکہ یہ امکان تھا کہ یہ سچے نبی ہوں گے تو صدقہ نہیں کھائیں گے، اور سچے نبی ہوں گے تو ہدیہ قبول کر لیں گے، اس لیے جب پہلی بار یہ کھانے کی چیز لے کر آئے تھے تو انہوں نے صدقۃ علیک وعلی اصحابک فرمایا تھا، یعنی آپ کے لیے صدقہ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے، یعنی اگر آپ نہیں قبول کریں گے تو آپ اپنے ساتھیوں میں جو محتاج مستحق ہو ان کو دے دیں۔
لیکن دوسری بار جب ہدیہ لے کے آئے تو ہدیہ چونکہ محبت کی بنیاد پر، یہ محبت خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے انہوں نے کہا ہدیۃ اللہ کا، یہاں صحابہ کو شامل نہیں کیا، یعنی آپ کے لیے ہدیہ، کیونکہ صدقہ حاجت کی بنا پر، اور آپ کو حاجت نہ ہو تو صحابہ کو دے دے، اس لیے علی کا والا صحابی کا فرمائے، لیکن ہدیہ محبت کی بنا پر، اور میری محبت تو ابھی آپ سے ہے، لہٰذا یہ محبت خالص آپ کے لیے رہے، اسی لیے صرف آپ کے لیے ہدیہ، ہدیۃ اللہ کا، آپ کے لیے ہدیہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابسطو کہ ہاتھ بڑھاؤ، اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ، یعنی تم بھی اس کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ اس سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ ہدیہ دیا جائے اور سامنے لوگ موجود ہو تو مستحب یہ ہے کہ حاضرین کو بھی اس ہدیے میں شریک کر لیا جائے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ ہدیہ میں اشتراک ہوتا ہے، لیکن فقہا نے تھوڑی وضاحت کر دی کہ اگر ہدیہ کھانے پینے کی چیز پر مشتمل ہے اور سامنے کچھ لوگ موجود ہیں تو وہاں مستحب یہ ہے کہ شریک کر لیا جائے، اشتراک ہو، لیکن اگر روپے پیسے درہم دینار کے قبیل کی چیز ہے تو ایسی صورت میں ہدیہ تنے تنہا اس کے لیے جس کو دیا جائے اس میں اشتراک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت سلمان تو غلام تھے، ان کے پاس یہ ہدیہ کہاں سے آیا؟ وہ مالک تو نہیں ہوئے، کیسے لے کے آئے صدقہ یہ ہدیہ؟ جواب یہ ہے کہ وہ غلام تھے مگر اپنے مالک کی طرف سے عبد معزون تھے، ان کو اپنے ذاتی مالی نفع حاصل کرنے کے لیے اجازت تھی، تو عبد معزون ہونے کی وجہ سے اپنی محنت سے کچھ حاصل کیا، یا یہ کہ مالک نے روزانہ جو ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر رکھا تھا اس میں سے انہوں نے بچایا اور صدقہ تیار کیا، ہدیہ تیار کیا۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اصلاً آزاد ہی تھے، وہ تو کچھ تاجروں نے دھوکہ دے کر کے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا تھا، لہٰذا یہ مالک ہو جاتے ہیں، اور جب مالک ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی ملکیت کی وجہ سے اپنے اصل آزاد ہونے کی بنا پر صدقہ لے کے آ سکتے ہیں، ہدیہ لے کر کے آ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ روایت میں آگے تفصیل ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خریدا اور مالک کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہاں جو آپ کے سامنے نسخہ ہے اس میں آگے روایت کی تفصیل نہیں ہے، انشاءاللہ کل اس کو لوٹ کر کے اور اس پر کلام کر لیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔